अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ैब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम एक और अवामी इशू यानी पब्लिक इंटरेस्ट के केस के ऊपर बात करेंगे। और ये केस एक प्लॉट के तनाज़े से शुरू हुआ और फिर होता हुआ केस का फैलाव इतना हो गया कि उसमें फिर जो मुल्क भर के कैंट के इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनको मुंतकिल करने का, उनको वहाँ से निकालने का हुक्म दे दिया गया। आम तौर के ऊपर हम देखते हैं और ख़ास तौर के ऊपर माजी में ये रिवायत बहुत ज़्यादा आम रही है कि एक केस ज़ेर समात होता था और फिर उसमें से मुख्तलिफ़ केसेस निकलते थे, यानी केस के अंदर से केस निकलता जा रहा था और फिर वो फैलाव उन केसेस का होता गया और फिर कई केसेस इस नौइयत के ऐसे हैं जो आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग हैं। और कुछ ऐसे अदालती फ़ैसले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खैर बहरहाल दिए जिससे पब्लिक सेक्टर के अलावा रियासत पाकिस्तान को भी नुकसान उठाना पड़ा, माली तौर के ऊपर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनका भी सामना करना पड़ा। आज का जो इशू है उसके ऊपर वापस आते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर ये केस है जो मुल्क भर के कैंट के इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को बेदखल करने का या उनको मुंतकिल करने का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उसके ख़िलाफ़ रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल हुई हैं। इसमें प्राइवेट स्कूल्स भी इसमें रिव्यू में आए हुए हैं। इसके अलावा वालिदैन की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की हुई है। और इस रिव्यू पिटीशन में जो वालिदैन की तरफ से जो ये तकरीबन 9 के करीब दरख्वास्त गुजारान हैं उसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है या कौन से ऐसे लीगल क्वेश्चंस हैं वो उठाए गए हैं। सबसे पहले हम आपको उस हवाले से अपडेट करते हैं। उसमें इस रिव्यू पिटीशन में ये भी कहा गया है कि 2011 में एक प्लॉट का तनाज़ा था और उससे जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया और इस जो केस है इसमें ऐसा फ़ैसला दे दिया जिसमें कैंट एरियाज़ के स्कूल्स और कॉलेजेस को वहाँ से मुंतकिल करने या उनको निकल जाने का फ़ैसला दे दिया गया। और जो दरख्वास्त गुजारान हैं यानी जो बच्चों के वालिदैन हैं वो ख़ुद कैंट के रिहायशी हैं और ये भी कहा गया है कि कैंट में ऐसी कोई भी ज़मीन खाली नहीं है जहाँ स्कूल्स और कॉलेजेस को मुंतकिल किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई है कि वो अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करे। कुछ लीगल पॉइंट्स उठाए गए हैं और ये लीगल पॉइंट्स जो सैक्ड एम्प्लॉयज़ रीइंस्टेटमेंट केस था यानी सरकारी मुलाजमीन बरतरफ़ी केस में जो रिव्यू केस में जो सवालात थे उसी से मिलते जुलते सवालात या कानूनी सवालात जो हैं वो इस रिव्यू केस में भी उठाए गए हैं। इस रिव्यू पिटीशन में जो पहला लॉ पॉइंट उठाया गया है वो यही है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को इस केस में नोटिस नहीं दिया गया, यानी वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो गायब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को सुने बग़ैर फ़ैसला दिया है और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी ना करने का जो असूल है उसको मद्देनज़र रखा जाए और इसको रिव्यू किया जाए। इसके अलावा एक अहम पॉइंट जो लीगल पॉइंट ये भी है कि दरख्वास्त गुजारान को सुने बग़ैर इस केस का फ़ैसला दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बरतरफ सरकारी मुलाजमीन हाल ही में जो केस था इसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दिया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रिव्यू केस में यही ग्राउंड था कि मेजॉरिटी में जो पटिशनर्स हैं जो मुतासरीन हैं उनको नहीं सुना गया, इसलिए इस केस को रिव्यू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसके ऊपर लार्जर बेंच बनाया और फिर एंड में ये कहा कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हम चला रहे हैं ये रिव्यू की नहीं है बल्कि 184(3) की जुरिसडिक्शन है। और फिर उसके सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़े किया है कि ये केस री हियरिंग हो रही है इसकी, यानी असर नौ तमाम जो इस हवाले से दरख्वास्त गुजारान हैं उनको सुना गया। और न सिर्फ उन दरख्वास्त गुजारान को नए सिरे से सैक्ड एम्प्लॉयज़ केस में सुना गया बल्कि आर्टिकल 184(3) की का जो इख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुलाजमीन को रिलीफ़ दिया और ये एक नई अदालती मिसाल कायम की गई कि रिव्यू के केस में सुप्रीम कोर्ट 184(3) का यूज़ का यानी उसका इस्तेमाल कर सकती है। इस जो रिव्यू पिटीशन है वालिदैन की तरफ से उसमें ये पॉइंट भी उठाया गया है कि फ़ैसले का असर बच्चों और उनके वालिदैन पर पड़ा और वालिदैन और उनके बच्चों को सुने बग़ैर फ़ैसला जारी करना या फ़ैसला देना इंसाफ के असूलों के मुनाफी है।
اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلہ آرٹیکل 4، آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 10A جو کہ شفاف ٹرائل اور فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق ہے، اور آرٹیکل 25 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان سے متصادم ہے۔ اور اس ریویو میں یہ گراؤنڈ بھی اٹھایا گیا ہے کہ تعلیم کا حق بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے۔ آرٹیکل 25A کے تحت مفت تعلیم فراہم کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن ریاست مفت تعلیم فراہم کرنے میں مکمل طور کے اوپر ناکام رہی۔ اور اس ریویو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیکن یہ کام پرائیویٹ سکولز نے سر انجام دیا، اور 24 اکتوبر 2017 کا جو جسٹس دوست محمد نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اس فیصلے میں والدین کو سنے بغیر یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ اس جو ریویو پٹیشن ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کرونا وبا کے پیش نظر بچوں کی جو تعلیم ہے وہ متاثر رہی، سکولز انتظامیہ بھی کرونا وبا کے پیش نظر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی، متاثر ہوئی، اور کرونا وبا کے سبب سالانہ امتحانات بھی نہ ہو سکے، اور اکثر پرائیویٹ سکولز کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اور سکولز کو اس وقت ایک ایسے وقت میں اس وقت منتقل کرنا جو ہے اس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں یعنی جو طالب علم ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اور تعلیم کا حق در حقیقت بنیادی زندگی کا حق ہے، اور اس ریویو پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے اسکولوں ایسے اسکولوں میں جائیں جو محفوظ جگہ پہ واقع ہوں، اور کینٹ کے علاقوں میں ایسی عمارات اور گھر موجود ہیں جہاں پہلے سے ہی جو ہے وہ کمرشل یعنی تجارتی سرگرمیاں چل رہی ہیں، اور ملک بھر کے کینٹ سکولز کو نوٹسز موصول ہو رہے ہیں، اور ان کی لیز منسوخ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹسز کے اجراء کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر آگے کچھ فگرز دیے ہوئے ہیں وہ انتہائی دلچسپ ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں یہ ریویو پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے 42 کینٹ علاقوں میں 8400 یعنی 8400 سکولز اور کالجز ہیں، اور تقریباً 37,80,000 بچے ان سکولوں میں زیر تعلیم ہیں یعنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 2,52,000 اساتذہ اور تقریباً 4800 دیگر سکولز اور کالجز کا جو عملہ ہے، جو سٹاف ہے، وہ ان تعلیمی اداروں کے روزگار سے وابستہ ہے۔ اور اس ریویو پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کینٹ بورڈ کے صرف پرائمری لیول کے سکولز ہیں۔ اس ریویو پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ کینٹ بورڈ کے صرف پرائمری لیول کے سکولز ہیں، جبکہ پرائیویٹ سکول سیکٹرز مڈل اور سیکنڈری لیول کے بچوں کو تعلیم فراہم کر رہا ہے۔ اور سرکاری سکولز کی ابتر صورتحال ہے، اور متعلقہ اتھارٹیز کی غیر حقیقت پسندانہ سوچ کے سبب نہ صرف والدین اور بچے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ تعلیمی اداروں کے ماحول کے لیے بھی یہ نقصان کا سبب بن رہا ہے۔ اس ریویو پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گھروں کے پاس سکولز کالجز کے سبب جو مدرز ہیں، مائیں ہیں، وہ آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو سکولز تک چھوڑ کے آتی ہیں اور واپس لے کے جاتی ہیں، یعنی ان کے لیے یہ ایزی ٹو ایکسیس ہے۔ ناظرین، اس ریویو پٹیشن میں جو کہ والدین کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اس میں ایک حالیہ سروے کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 5 سے 16 سال تک کے بچے جو ہیں وہ 22.8 ملین ایسے بچے ہیں جن کی عمریں 5 سے 16 سال تک ہے، اور یہ سکول نہیں جا پاتے، اور یہ 5 سے 16 تک کے جو مجموعی آبادی ہے بچوں کی، اس کا 44% یعنی 44% ان کی شرح بنتی ہے جو اس عمر کے ایسے بچے ہیں جو اسکول میں نہیں جا پاتے۔ اور یہ بھی کہا گیا، اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں اسکولوں کو بند کیا گیا تو پھر جو گورنمنٹ سیکٹرز کے سکولز ہیں یعنی سرکاری سکولز ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھے گا۔ اور اس ریویو پٹیشن میں یہ گراؤنڈ بھی لیا گیا ہے یا یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ صرف سکولوں کو ہی نوٹسز مل رہے ہیں، جبکہ دیگر جو کاروبار ہیں، جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، وہ اسی طرح سے چل رہی ہیں، یعنی ڈبل سٹینڈرڈ یا دوہرے معیار کی بات کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس فیصلے کو معطل کیا جائے اور نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے منظور کی جائے۔ 5 جنوری 2022 کو ممکنہ طور کے اوپر اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ عدالتی کارروائی سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک
نئے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بنیادی طور کے اوپر ایک پلاٹ سے شروع ہوا، یعنی ایک پلاٹ کے تنازع سے کیس شروع ہوا اور پھر کیس پھیلتا پھیلتا یہاں تک پہنچا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا جس میں والدین کی ایک بڑی تعداد کو نہیں سنا گیا، لیکن جو نہ صرف والدین کو بھی بلکہ اس کے علاوہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں پورے ملک بھر کے، جو کینٹ کے علاقے کے سکولز ہیں، ان کو بھی بغیر سنے فیصلہ دیا گیا، اور یہ گراؤنڈ اپنی ریویو پٹیشن میں بھی سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا ہے، اور بالکل اسی طرح کے ہی گراؤنڈ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیکٹ امپلائیز کیس میں بھی جو ہے وہ یہ انہی گراؤنڈز کے ساتھ ریویو کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ریویو کو آرٹیکل 184(3) میں ایکسیپٹ کیا اور پھر ان ملازمین کو بحال کر دیا گیا تھا۔ 5 جنوری کو ممکنہ طور کے اوپر اس اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ میں ریویو کیس پینڈنگ ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ سکولز کو جو ہے وہ سیل کر دینے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ڈوگ چراغ دین، رحیم آباد اور جھنڈا چیچی میں کچھ نجی تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ کیس سپریم کورٹ میں ریویو میں زیر سماعت ہونے کے باوجود ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف ان سکولز کو سیل کیا گیا ہے بلکہ میڈیا رپورٹس میں یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جب ان سکولز کو سیل کیا گیا تھا اس وقت سٹاف بھی جو ہے ان سکولز میں موجود تھا، اور باہر سے تالے لگا کر اور ان سکولز کو سیل کر دیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس زیر سماعت ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہماری جو اگلا پروگرام ہوگا، جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی، اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنیادی طور کے اوپر تھا کیا، اور یہ کیس کس طرح سے اس کا پھیلاؤ ہوا، اور پھر ان پرائیویٹ سکولز کو جو ہے وہ ان کو بے دخل کرنے کا فیصلہ دے دیا گیا۔ اور کیس تھوڑا سا آپ کو، اگر جیسے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیس سپریم کورٹ میں جب آیا تو بنیادی کیس ایک پلاٹ کے تنازع کا تھا، اور پھر اس کے بعد ہوتے ہوئے یہ جو کینٹ کے تمام ملک بھر کے جو کینٹ کے علاقوں کے سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز، ان کی حد تک پھر جا پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے کہ یہ پلاٹ کا تنازع اصل میں تھا کیا، اور کس طرح سے یہ کیس شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، اور پھر ہوتا ہوا اس کے اوپر کس طرح سے یہ تمام تعلیمی ادارے بھی اس کی زد میں آ گئے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب 5 جنوری کو اس کیس کی سماعت ہوگی تو بھی اس حوالے سے ہم آپ کو اس کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔